بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں اور اسلامی دوستوں، شرح السنہ میں جو گفتگو ہو رہی تھی پچھلے نشست میں، وہ یہ کہ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ میری امت کے اندر 72-73 فرقے بن جائیں گے، اہل حق کے علاوہ 72 فرقے حق چھوڑ کر کے باطل فرقے قائم ہو جائیں گے. تو امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ایسے فتنے اصل میں 4 ہیں، مین فرقے 4 ہیں. صراط مستقیم چھوڑ کر کے جو 72 فرقے بنے گے امت میں، ان کی اصل بنیاد 4 فرقوں پر ہوتی ہے. وہ 4 فرقے کیا ہیں؟ قدریہ، مرجیہ، شیعیہ اور خوارج. جس میں قدریہ پر بات گزر چکی تھی. قدریہ کا کیا مطلب ہے؟ بات مرجیہ پر چل رہی تھی کہ مرجیہ کس کو کہتے ہیں. مرجیہ اہل سنت والجماعت سے صحابہ تابعین سلف کے منہج سے نکل کر کے ایک فرقہ جو بنا ہے مرجیہ. ان کا خیال یہ ہے کہ ایمان اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں.
ایمان اعمال میں داخل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام، ائمہ اعظام کا جو عقیدہ تھا وہ یہ کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ قول باللسان و اعتقاد بالقلب و امر بالجوارح، اور دوسرے لفظوں میں اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ زبان سے اقرار اور اعلان کرنا، تسلیم کرنا، تصدیق بالجنان، دل کی تصدیق کے ساتھ ہو، دل تصدیق کرے۔ نمبر 3 عمل بالارکان، انسان اپنے ظاہری اعضاء کے ذریعے اسلام پر عمل کرے۔ یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام اصل میں ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب جبرائیل امین آئے اور پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے، تو اللہ رسول نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ دیکھیے سوال تھا کہ اسلام کیا چیز ہے، تو اللہ رسول نے اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ، شہادتین کے اقرار کے ساتھ اور 4 چیزیں بیان کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، دل سے، زبان سے، عمل کا تصدیق کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو جائے تو حج کرنا۔ دیکھیں یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اللہ کے رسول نے اسلام قرار دیا۔ صرف شہادتین کا اقرار زبان سے پڑھ لینا، کر لینا، اسی کا اسلام نہیں، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کتنی پیاری مثال، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ شاخ درخت سے کے اندر شامل ہوتی ہے، درخت کا ایک حصہ ہوتی ہے، شاخ الگ نہیں ہوتی۔ اللہ نے تشبیہ دی الایمان بضع و سبعون شعبہ، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، اور ساری شاخوں کا تعلق ایمان سے ہے۔ لیکن اللہ رسول نے تشبیہ دے دی، کوئی بھی درخت شاخ اس سے الگ نہیں ہوتی، شاخ کے اندر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایمان کے اندر اعمال ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ لیکن مرجئہ بعد میں ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے کہا نہیں، ایمان صرف اقرار کا نام ہے۔ جس شخص نے اقرار کر لیا اعتقاد کے ساتھ، یعنی دل سے میں اعتقاد، تصدیق ہو، زبان سے اقرار، یہ ایمان ہو گیا، چاہے عمل ہو یا نہ ہو، لیکن یہ مومن بن گیا۔ یہ بڑا اختلاف ہے۔ احادیث صحیحہ
صریحہ کے مخالف ہے اور قرآنی آیات کی بھی یہ خلاف ہے۔ ایمان کے ساتھ اعمال کو ایمان میں شامل کرنا اور اعمال کو ایمان کا ایک حصہ قرار دینا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رہا ہمیشہ۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے جو سلف ہیں جنہوں نے کہا کہ ایمان اعمال ایمان میں شامل ہیں، تو دوسرا مسئلہ اور سامنے آیا، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ نیکیوں سے ایمان بڑھے گا اور نیکیاں چھوڑنے اور برائیاں کرنے سے ایمان گھٹے گا۔ سب کا ایمان یکساں نہیں ہوتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا، لیکن بعد میں مرجئہ پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اعمال ایمان میں شامل نہیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان الگ چیز ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان مومن بن گیا، چاہے عمل کرے یا نہ کرے۔ اور غالباً یہی چیز تھی جس کی بنا پر دیکھیں کتنی بدعملی پھیل گئی۔ پھر اس سے بہت سارے فرقے پیدا ہوئے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ایمان صرف اقرار اور تصدیق کا نام ہے، انسان عمل کرے یا نہ کرے مومن تو رہے گا، تو کتنے لوگوں نے نماز چھوڑ دیا، کتنے لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا، کتنے لوگوں نے برائیاں چھوڑ دی، نیکیاں چھوڑ دی۔ کیوں؟ جب مسلمان ہو رہ جاتے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غفور رحیم ہے۔ اور پھر اس میں فرقے بڑھتے گئے اور بعض لوگوں نے اتنا غلو کیا، کہتے ہیں کہ بلکہ انہی مرجئہ میں بہت سارے لوگوں نے کہا ایمانی کا ایمان جبرائیل۔ اگر کوئی انسان کہے ہمارا ایمان جبرائیل امین کے ایمان کے برابر ہے، تو کہتے ہیں بالکل صحیح کہا اس نے۔ کیوں؟ ایمان نہ گھٹتا ہے نا؟ سارے شرابی، کبابی، زانی، چور، ہر ایک کا اور نبی پیغمبر سب کا ایمان یکساں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے ایمان ہی کا ایمان ابی بکر و عمر، مومن میں بھی مومن، ایمان میں دونوں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے نیکیاں کی ہوگی، لیکن ایمان ہمارا ان کا سب کا برابر ہے، ہم بھی ان کے برابر ایمان ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جب وہ نبی علیہ السلام کی محفل میں آنا بند کر دیے اور روتے پڑے تھے اپنے گھر کے اندر، نبی علیہ السلام کو نے پوچھا، پتہ چلا وہ تو گھر میں نہیں آ رہے، معلوم کیا پتہ چلا وہ تو بہت رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر گئے، کہا کہ ابو بکر نافق حنظلہ، تو حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں کیسے منافق شامل؟ میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہتے ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، بڑا ہائی ہو جاتا ہے۔ اور جب واپس لوٹتے ہیں آپ کی مجلس سے، اپنے کاروبار، اہل و عیال، دوست احباب مشغول ہو جاتے ہیں، تو ایمانی کیفیت جو آپ کی مجلس میں تھی نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے کچھ اور آپ پیٹھ پہ کچھ، یہی تو نفاق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہی نفاق ہے تو نافق ابو بکر، ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے کہا چلو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ذکر کیا تو اللہ کے رسول فرمائے نہیں، دا کا صریح الایمان، یہی ایمان اصلی ہے کہ جب مجلس میں ہوتے ہو دین کے وعظ و نصیحت کی تو تمہارا ایمان بہت ہی ہائی ہو جاتا ہے، اور
ایسی مجلسیں چھوڑ کر جب دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہو تمہارا ایمان مرجھا جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہی ایمان ہے، اور اللہ کی قسم ہماری دینی محفل میں جو ایمان تمہارا باقی رہتا ہے اس مجلس سے نکلنے کے بعد بھی، عام حالات میں بھی اگر تمہارا ایمان ویسے ہی رہے تو لا صافحاتکم الملائکہ، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ یہ بہت ہی واضح ہے حدیث ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، بہت ساری آیات ہیں جس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ چوتھا فرقہ جو اصل ہے، 4 فرقوں میں سے اصل ہے، سارے فرقوں کی جو بنیاد بنتی ہے، تیسرا فرقہ وہ شیعہ کا ہے، روافضہ کا ہے۔ یہ اپنے تئیں گمان کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت سے یہ محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کو اپنا سب کچھ تسلیم کر کے ان کے نام کی جماعت بناتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق تھے، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان ان لوگوں نے غصب کیا اور ظلم کیا، بلکہ ابو بکر، عمر اور اکثر صحابہ کرام کو مرتد اور کافر قرار دیتے ہیں اور گالیاں آج تک دے رہے ہیں۔ یہ ان کا، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں، سارے صحابہ حق پر ہیں، ان سے محبت ہمارے لیے ضروری ہے، ان کا احترام، ان کا ادب کرنا ضروری ہے، ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا ہمارے اوپر اللہ نے واجب قرار دیا ہے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا ہمارے واجبات میں سے ہے۔ تو یہ تیسرا فرقہ ہے۔ چوتھا فرقہ جو اصل بنیاد بنا وہ ہے خوارج کا، خارجی کی جمع۔ خارجی فرقہ، ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے نکلے، پیچھے تفصیل گزر چکی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر کے الگ جماعت بنائی، امیر معاویہ سارے مسلمانوں کو کے خلاف ایک اپنا جماعت بنائی، اور اپنی جماعت بنانے کے بعد ان کے جو بہت سارے امت میں اختلاف ڈالا، قتل، غارت اور خوریدی کی ابتدا کی، اور سب سے خطرناک عقیدہ یہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس نے بھی کوئی گناہ کبیرہ کیا فتویٰ اس پر لگا دیتے کہ انسان کافر ہو گیا ہے، چوری کیا کافر، سود لینے والا کافر۔ یہ اسی طرح سے جتنے بھی کبائر ہیں، جس نے بھی گناہ کبیرہ کیا وہ اس کو کافر و مرتد قرار دیتے ہیں۔ شرک یعنی مشرک ان کو قرار دیتے ہیں۔ یہی خوارج کا مذہب تھا، ایسی میں غلو و تشدد کیا، جو ان کی بات پر عمل نہ کرے، جو ان کے عقیدے قبول نہ کرے، اس کو کافر قرار دے کر کے اس کے خلاف تلوار اٹھانا، قتل و غارت خوریدی کرتے اور کہتے ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم کفار کو قتل کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا یقاتلون اہل الایمان ویدعون اہل الاوثان، بخاری کی روایت۔
یہ گروہ ہمیشہ ایمان والوں کو قتل کرے گا اور مشرکوں سے دوستی اور محبت کریں گے. اللہ پوری تاریخ دے. آج بھی جتنے خوارج ہیں کافر سے تو دوستی کر لیتے ہیں، لیکن جو ان کے عقیدے پر آئے، جو سلف کے عقیدے پر ہو، اس کو کافر و مرتدی سمجھتے ہیں. تو یہ 4 فرقے دوستو اصل ہیں: قدریہ، مرجیہ، شیعیہ اور خوارج. یہ 4 فرقے ہیں. اب انہی سے سارے باطل فرقے انہی 4 سے نکلتے ہیں. ایک ایک کے اندر 20 فرقے تقریباً پیدا ہوئے ہیں. اس لیے اس چیز کو سمجھیں. اور اگلا اسی کے ساتھ جو امام مؤلف بربہاری کہہ رہے ہیں بڑی عبرتناک چیز سمجھنے کی ہے. کہتے ہیں فَمَنْ قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا عَلَى جَمِيعِ صحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْبَاقِينَ إِلَّا بِخَيْرٍ وَدَعَا لَهُمْ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ التَّشَيُّعِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. پہچان کیا ہوگی؟ خوارج کون ہیں؟ روافضہ کون ہیں؟ مرجیہ کون ہیں؟ قدریہ کون ہیں؟ ہمارے پاس معیار کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اب سنیں فَمَنْ قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، جو شخص ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو تمام صحابہ کرام پر مقدم رکھتا ہے، سب سے افضل قرار دیتا ہے. بہت ہی اہم چیز بتا رہے ہیں. فَمَنْ قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا، جو شخص 4 خلفائے راشدین کو تمام صحابہ کرام پر مقدم کرتا ہے اور ترتیب 4 رکھتا ہے: ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. اور ان 4 کے علاوہ جتنے صحابہ کرام ہیں ان پر کوئی تنقید نہیں کرتا، کوئی بیجا بات ان کی طرف منسوب نہیں کرتا، ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہے، ان کے حق میں دعائیں کرتا ہے. اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، کیسے کیا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو تمام صحابہ کرام سے افضل سمجھتا ہے، اور ان 4 کے علاوہ سارے صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے. کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، کسی کو پر برا بھلا نہیں کہتا، کسی سے بغض اور عداوت نہیں رکھتا کسی صحابی سے. تو وہ انسان تشیع سے بالکل پاک ہے، شیعت سے، تشیع شیعہ سے ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق شیعہ مذہب سے نہیں ہے. کس کا؟ جو خلفائے اربعہ کو، خلفائے راشدین 4 کو سارے صحابہ کرام پر مقدم کرتا ہے. نمبر 2، ان 4 کے علاوہ اور جتنے صحابہ ہیں کسی پر تنقید نہیں کرتا، سب کو سے محبت کرتا ہے اور سب کے بھلائیوں کو سراہتا ہے اور ان کو رضی اللہ عنہ ترضی ان پر کرتا ہے. اور ہمیشہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے. اگر کوئی آدمی ایسے کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ شیعہ مذہب سے بالکل پاک ہے، اس کا کوئی تعلق شیعہ مذہب سے نہیں ہے. کیوں شیعہ نہیں ہے؟ شیعہ صرف علی کو خلیفہ مانتے ہیں اور کسی خلیفہ کو مانتے نہیں، صرف علی کو جنتی مانتے ہیں اور کسی صحابی
یہ خلفائے راشدین کسی کو جنتی نہیں مانتے، صرف علی کے پر علی کی تعریف کرتے ہیں، ان کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی اور صحابی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اس گندے عقیدے سے وہ شخص نکل گیا ہے جو چاروں خلفائے راشدین کی تعریف کرتا ہے اور سارے صحابہ کرام سے ان کو افضل سمجھتا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے، ہمیشہ ان کا ذکر کرتا ہے، تنقید نہیں کرتا کسی صحابی پر، تو سمجھ جاؤ کہ اس شیعہ سے پاک صاف ہے۔ اس کے آگے ومن قال، یعنی شیعوں کی سب سے بڑی علامت اور پہچان کیا ہے؟ علی کو سارے صحابہ کرام پر فضیلت دینا اور علی کو آپ کا خلیفہ سمجھنا، ابو بکر عمر عثمان کا کفر کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا اور ان کا ذکر خیر کرنا، یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ انسان شیعہ نہیں ہے۔ لازمی چیز ہے، غلو ہوا یہ ہے۔ اور جو شخص کہے الایمان قول وعمل یزید وینقص فقد خرج من الارجاء اوله وآخره۔ چار مین فرقے ہیں نا، پہلے سے شیعہ مذہب سے دور رہنے والوں کی علامت کیا ہے؟ سارے صحابہ کرام کو مانتا ہے، سب سے بڑا ابو بکر، اس کے بعد عمر، پھر عثمان، پھر علی، عشر مبشرہ ہیں۔ سارے صحابہ کرام سے الفت محبت کرتا ہے، رضی اللہ عنہ کہتا ہے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا، ان پر تنقید نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان شیعہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئیں، دوسرا فرقہ کیا تھا؟ مرجیہ۔ ومن قال، اور جو شخص کہے، جس کا عقیدہ ہو ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے، الایمان قول وعمل، ایمان قول ہے اور عمل، تین چیزوں کا مجموعہ، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے اعمال۔ جو کہے کہ ایمان قول اور عمل سے ہے اور عمل ہے یزید و ینقص، گھٹتا اور بڑھتا ہے، فقط خرج من الارجاء، تو وہ مرجیہ مذہب سے بالکل پاک ہے، اس کو کبھی مرجیہ نہیں کہیں گے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ کیوں؟ مین چیز یہ تھی ان کے ہاں، مرجیہ کے ہاں، کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، اور سارے کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان یکساں ہوتا ہے۔ اعمال، ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں بلکہ ایمان اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پر عمل کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ انسان مرجیہ نہیں ہے، ارجا سے انسان پاک ہے۔ ومن قال، اور جو شخص کہتا ہے الصلاۃ خلف کل بر و فاجر والجہاد مع کل خلیفۃ ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج اوله وآخره۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ایمان
قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے. ایمان اعمال میں داخل ہیں، بغیر عمل کے ایمان ناقص ہے. تو جو شخص عقیدہ رکھتا ہے کہ ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، ایمان قول و عمل تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اقرار، گفتار اور کردار. یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالجوارح، عمل بالارکان. ان تینوں چیزوں کو اگر کوئی شخص اس پر ایمان عقیدہ رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، فقط خرج من الارجاء، تو وہ شخص ارجاء سے پاک، یعنی مرجئہ مذہب سے بالکل بری ہے، پاک ہے. کیوں؟ مرجئہ کہتے ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بلکہ کہتے ہیں ایک ڈاکو کا ایمان اور ایک نبی اور فرشتے کا ایمان برابر ہوتا ہے، اولیاء کا ایمان اور عام مسلمانوں کا ایمان برابر ہوتا ہے. یہ شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر ارجاء نہیں ہے، مرجئہ نہیں. دو ہو گئے. شیعہ سے آدمی پاک بری ہے، شیعہ سے کوئی تعلق نہیں. اس کی علامت کیا ہے؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی پر بالترتیب ایمان رکھنا، ان کی فضیلت کا اقرار کرنا، سارے صحابہ کرام سے محبت کرنا اور ان پر تنقید سے بچنا، ان سے محبت کرنا. دوسرا فرقہ مرجئہ کا ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان ایک جامع چیز ہے اور اعمال کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں، اعمال ایمان میں داخل نہیں. نبی علیہ السلام، امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ایسا کسی نے کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ شخص مرجئہ مذہب سے پاک ہے. نمبر 3، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج اوله وآخره. اگر کوئی انسان ہر قسم کے امام کے اچھے برے فاسق فاجر عابد زاہد جو بھی امام نماز پڑھا رہا ہے، کمیٹی نے یا حکومت کی طرف سے یا ٹرسٹ نے جو مقرر کیا ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، ما کل خلیفۃ، اگر ہر فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ خارجی ذہن سے پاک ہے. کیوں؟ خوارج کے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے. تو کون ایسا ہے جس سے نہ ہو جاتا ہو کوئی گناہ؟ تو اس لیے کہتے ہیں الصلاۃ خلف کل بر وفاجر، ہر فاسق فاجر امام کے پیچھے نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی. گرچہ امام اچھا ہونا چاہیے، لیکن ٹرسٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اوقاف کی طرف سے، اور یہاں تو بہت ہی ضرورت ہے، اگر کوئی امام مقرر ہے تو کتنے بھی گندے کردار کا ہو، جب تک وہ اسلام پر ہے اس کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. کیونکہ آپ اگر الگ جماعت بنائیں گے تو امت میں اختلاف ہوگا، کئی جماعتیں بن جائیں گی، اور پھر حکومت نے جو مقرر اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو بغاوت ہو جائے گی. یہ سارے سلسلے چیزیں جو ہیں امن و امان میں نظر انداز ہوتی ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے. اسی لیے
اسلام نے مقرر کیا کہ جو ہمارے اوپر بادشاہ یا بادشاہ کی طرف سے جو امام مقرر کیا جائے، جب تک وہ اسلام پر ہے، گرچہ کتنے بھی گناہ کر رہا ہو، تو ہم جماعت نہیں چھوڑیں گے، ہم با جماعت نماز اس کے اندر اس کے ساتھ پڑھیں گے، الگ جماعت نہیں بنائیں گے۔ حکومت کی طرف سے جو امام مقرر ہے یا جو بادشاہ بنا پڑھا رہا ہے، ہم اسی کے پیچھے پڑھیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت صحابہ و سلف کا طریقہ تھا، لیکن خوارج اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، اس لیے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسجدوں میں جا کر کے باجماعت نماز اس میں شامل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ان کی نگاہ میں سب مرتد اور کافر ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی حماقت اور ایسی جہالت و نادانی۔ سلطان کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک تو امامت اور دوسرے وَلَمْ يَرَ الْخُرُوجَ عَلَى السُّلْطَانِ بِالسَّيْفِ، بادشاہ کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھاتے، بغاوت نہیں کرتے، مظاہرہ اور جلوس نہیں نکالتے، یہ آج ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ جب تک ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا تب تک عوام کا کام یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کے مقرر کردہ امام مساجد میں جو ہوں ان کے پیچھے پڑھیں، ایسے حکام کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے۔ اگر ان کے اندر کچھ منکرات اور برائیاں ہیں تو ان کے حق میں دعا کی جائے کہ اللہ اس کو سدھار دے۔ اگر کسی نے اپنا یہ عقیدہ رکھا تو فقد خرج من قول الخوارج اولہ وآخر، سمجھو کہ خارجی مذہب سے بالکل نکل چکا ہے، خارجی مذہب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ خارجی جس کو کفر سمجھتے ہیں، جن چیزوں سے تکفیر کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں، پورا کر دیں، تاکہ تفسیر کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔